السلام علیکم۔ ایک بار پھر لے کر آیا ہوں ایک خاص ویڈیو۔ یہ ویڈیو میرے لیے اس لیے خاص ہے کہ میں وہ سارے اقوال کو جمع کرتا ہوں جن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ سارے اقوال مجھ سے ہی جڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ ساری باتیں میرے لیے ہی کہی گئی ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بھیج بھی دیتے ہیں، تو ان سبھی کو جمع کرتا ہوں۔ جو اقوال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں انہیں ڈیلیٹ نہیں کرتا، انہیں محفوظ رکھتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں نے ایسے اقوال جمع کیے ہیں جو آپ سنیں گے، پڑھیں گے تو واقعی آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، اور ضرور آپ اس میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھرپھراتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ بدترین خسارہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، عقیدت اور اعتماد کے جذبات خلوص دل سے نچھاور کرتے رہیں، اور وہی شخص اپنے اوچھے کردار اور ذلیل حرکتوں سے یہ ثابت کر دے کہ وہ ان جذبات کے لائق نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی اور آخرکار وہ مطمئن اپنے جیسوں میں جا کر ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ یہ جو تم ڈرتے ہو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فرض کرو چھوڑ دیا، اب سوچو نقصان کس کا ہوا، تمہارا یا اس کا؟ اس نے ایک ایسا انسان کھو دیا جو اس کے عشق میں اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ چھوڑنے دو، پھر دیکھو کہاں سے ڈھونڈتا ہے تم جیسا، در بدر بھٹکے گا، شاید محبت مل بھی جائے پر تم جیسی محبت کو ترسے گا، راتوں کو جاگتے گزارے گا، پل پل تڑپے گا، بس چھوڑنے دو، چھوڑنے دو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پرو چکے ہوں، اسے اپنی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جائے، یہ اذیت ہے۔ کبھی کبھی زندگی ان رستوں کی طرف چل پڑتی ہے جو ہمارے لیے بنے ہی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہم خود کو ان لوگوں کو سونپ دیتے ہیں جو ہماری پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم خود ہی خود کو رسوا کرواتے ہیں، اپنی تذلیل کی وجہ خود ہی بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل ان اجنبیوں سے جا ملتا ہے جن کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، خود ہی اپنے لیے اذیت کا سامان کرتے ہیں۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے اور ضمیر کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں۔ خوشی کی کونپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے اور آنسوؤں کی آبشار بھی اندر سے امڑتی ہے۔ خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہے۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں، تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے، اسے باہر کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔
جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کئی لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں پہ دوسروں کی لگی اینک کے ذریعہ دیکھتے ہیں، اور وہ اینک ان لوگوں کی لگائی ہوتی ہے جو کبھی بھی آپ کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، ہمیشہ آپ کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو لوگ وہ اینک لگا کے آپ کو دیکھ رہے ہوں، ایسے عقل کے اندھوں کے سامنے صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوگی۔ کوئی نہیں نبھاتا، صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، کوئی آپ کے سامنے مر بھی رہا ہو تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں اور پھر آپ کے حصے میں صرف خسارے آتے ہیں۔ محبت، پتہ ہے محبت کیا مانگتی ہے؟ جذبات، اعتماد، احساس اور سب سے بڑھ کر عزت۔ کسی ایک چیز کی کمی سے یہ مرجھا جاتی ہے اور سوکھے پتے کی طرح جو شاخ پر ہوتا تو ہے مگر بے رنگ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ یادیں اور عادتیں محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ اس نے زور دے کر کہا، مجھے شک ہوا۔ اس نے قسم کھائی، مجھے یقین ہوا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خلیل جبران۔ محبت، اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطہ میں رہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں نہ رہے تو براہ مہربانی اپنے اندر سے یہ وہم نکال دے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ تم اور میں ویسے تو آپس میں سوائے ایک مسئلے کے اور کچھ ہیں ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب خرابے کے باوجود بھی تم مجھے ان طریقوں سے موہ لیتی ہو جو کوئی دوسری روح کبھی نہیں کر سکے گی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کچھ سنگین مسائل اس قدر خوبصورت ہو سکتے ہیں کہ ان کا حل نکالنے کی خود ہمیں کوئی تمنا نہیں رہتی۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے یہ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ اس سے زیادہ دلشکن بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ
ایک ایسے انسان سے محبت میں مبتلا ہوں جسے آپ کے کھو جانے کا ذرہ برابر بھی ڈر نہ ہو، جسے آپ سے دور ہو جانے کی سوچ لمحہ بھر کو بھی محتاط نہ رکھتی ہو۔